हेलो एवरीवन। आज हम सबक नंबर 4 तराना हिंदी और सबक नंबर 5 लड़का लड़की एक समान, इन दोनों की मशक़ें करेंगे। तो पहले सबक नंबर 4 से शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लफ्ज़ माने देखते हैं। पहला लफ्ज़ है गुलिस्तां, जिसके माने हैं बाग़। फिर है हमसाया, उसके माने होते हैं पड़ोसी। उसके बाद है संतरी, संतरी कहते हैं चौकीदार या सिपाही को। उसके बाद है गुरबत, गुरबत के यहाँ माने लिए गए हैं परदेश के। उसके बाद है पासबां, पासबां कहते हैं रखवाले को। फिर है गुलशन, गुलशन के माने हैं बाग। अगला लफ्ज़ है रश्के जिना, जन्नत भी जिसकी तरह होने की तमन्ना करे। उसके बाद है रोद, जिसके माने होते हैं नदी के। फिर है कारवां, कारवां काफ़िले को कहते हैं या मुसाफिरों की जमात को। बैर के माने होते हैं दुश्मनी। उसके बाद है हस्ती, हस्ती के माने होते हैं ज़िंदगी या वजूद। दौरे ज़मां, इसके माने होते हैं ज़माने की गर्दिश या फिर ज़माना। अब सबक नंबर 4 के सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल है, बुलबुले और गुलिस्तां से शायर की क्या मुराद है? जवाब है, बुलबुले से शायर की मुराद वतन के लोगों से है और गुलिस्तां से शायर की मुराद अपने वतन हिंदुस्तान से है। सवाल नंबर 2 है, अल्लामा इक़बाल ने संतरी और पासबां किसे कहा है? जवाब है, अल्लामा इक़बाल ने संतरी और पासबां अपने वतन के हिमालय पहाड़ को कहा है। सवाल नंबर 3 है, रश्के जिना से क्या मुराद है? जवाब है, रश्के जिना से मुराद है ऐसी जगह जिसकी तरह जन्नत भी होने की तमन्ना करे। सवाल नंबर 4 है, मज़हब क्या नहीं सिखाता? जवाब है, मज़हब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। अगली मश्क है इसकी, नीचे दिए हुए खानों को पुर कीजिए। यहाँ पर कुछ खाने बने हुए हैं जिनमें कुछ जमा अल्फाज लिखे हैं और कुछ वाहिद अल्फाज लिखे हैं। जहाँ जमा है उनकी हमें वाहिद लिखना है और जहाँ वाहिद है उसकी हमें जमा बना के लिखनी है। जैसे पहला लफ्ज़ यहाँ पर बुलबुले हैं, उसकी वाहिद होगी बुलबुल। फिर उसके बाद आसमान है, उसकी जमा होगी आसमानों। फिर यहाँ पर नदियाँ लिखा है, उसकी वाहिद होगी नदी। यहाँ पर उसके बाद सदी लिखा है, सदी की जमा होती है सदियाँ। दुश्मन दुश्मनों। उसके बाद यहाँ मज़हब है, उसकी जमा होती है मज़ाहिब। जहानों की वाहिद होती है जहाँ और हस्ती की जमा होती है हस्तियाँ। अगली मश्क है, अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके सही मिसरे खाली जगहों में लिखिए। यहाँ कुछ जुमले बेतरतीब लिखे गए हैं, उनकी हमें तरतीब दुरुस्त करके लिखनी है। पहला मिसरा है, इसकी हम बुलबुलें हैं ये हमारा गुलसितां। इसको दुरुस्त करके इस तरह लिखा जाएगा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। उसके बाद है, कुछ बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अगला मिसरा है, दौरे ज़मां सदियों हमारा दुश्मन रहा है। इसको दुरुस्त करके इस तरह लिखा जाएगा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अगला मिसरा है, हज़ारों नदियाँ उसकी गोदी में खेलती हैं। इसको दुरुस्त करके इस तरह लिखेंगे, गोदी में खेलती हैं उसकी हज़ारों नदियाँ। अगला मिसरा है, हमें भी वहीं समझो जहाँ हमारा दिल हो। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। अगला मिसरा है, वो सबसे ऊंचा पर्वत का हमसाया आसमां। उसको इस तरह से दुरुस्त करके लिखेंगे, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। अगली मश्क है, नीचे हर लफ्ज़ के सामने 3-3 लफ्ज़ दिए गए हैं। मिसाल के मुताबिक
صحیح متضاد لفظ کے گرد دائرہ بنائیے۔ یہاں ہر لفظ کے آگے 3 لفظ دیے گئے ہیں، جو اس لفظ کا متضاد صحیح ہوگا صرف ہمیں اسی پر دائرہ بنانا ہے۔ جیسے یہاں پر پہلا لفظ ہے رات، اس کا صحیح متضاد ہوتا ہے دن۔ اگلا لفظ ہے اچھا، اس کا متضاد ہے برا۔ اس کے بعد ہے اونچا، اس کا متضاد ہے نیچا۔ اگلا ہے دشمن، اس کا صحیح متضاد ہے دوست۔ اب اس کی اگلی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی الفاظ حروف کے جال سے تلاش کیجیے اور خالی جگہوں میں لکھیے۔ ہم معنی الفاظ مطلب جو لفظ ہے اس کے بالکل دوسرے وہی معنی استعمال کیے جائیں، ان کو ہم معنی الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے گلستہ، اب گلستہ کو آپ چاہے گلستہ کہیں یا باغ کہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اسی طرح سے ہے پاسباں، اس کا ہم معنی لفظ ہوتا ہے رکھوالا۔ پھر ہے رود، اس کا ہم معنی لفظ ہے ندی۔ اس کے بعد ہے پربت، پربت کا ہم معنی لفظ ہوتا ہے پہاڑ۔ آخری لفظ ہے اس میں آب، آب کا ہم معنی لفظ ہوتا ہے پانی۔ اگلی مشق ہے ہندوستان کی 5 مشہور ندیوں کے نام لکھیے۔ یہاں پر میں نے 5 مشہور ندیوں کے نام لکھے ہیں، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ پہلا ہے اس میں نرمدا، گنگا، کاویری، جہلم اور کرشنا۔ عملی کام، اقبال کے اس ترانے کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کی مشق کیجیے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے اس کو درست تلفظ اور لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا۔ اسی طرح آپ کو اس کو پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ اگلا ہے اس میں ہندوستان کا قومی پرچم بنائیے اور اس میں رنگ بھریے۔ یہ ہندوستان کا ہمارے ملک کا قومی پرچم ہے، اس کو بنا کر اس میں رنگ بھرنا ہے۔ یہاں پر آپ کی سبق نمبر 4 کی مشقیں مکمل ہوتی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں سبق نمبر 5 لڑکا لڑکی ایک سمان کی مشقوں کی طرف۔ اس میں پہلے لفظ معنی ہیں۔ پہلا لفظ ہے سمان، جس کے معنی ہوتے ہیں برابر۔ اس کے بعد ہے ذہن، جس کے معنی ہیں دماغ، آنکھ لگ جانا، سو جانا۔ چہرہ اتر جانے کے معنی ہوتے ہیں چہرے سے تھکن کا پتہ چلنا۔ ترس آنا یعنی ہمدردی پیدا ہونا۔ سبق نمبر 5 کی مشقیں۔ پہلا سوال ہے اس میں، یہ بات ماں نے کیوں کہی کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، یہ بات ماں نے اس لیے کہی کیونکہ ماں کو لگتا تھا کہ لڑکے لڑکیوں سے زیادہ محنت کا کام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ابا کے خیال سے لڑکے اور لڑکی دونوں میں فرق کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جواب ہے، ابا کے خیال سے لڑکے اور لڑکی دونوں میں فرق اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں ہی بڑھتی عمر کے بچے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، منی کیوں ڈر گئی تھی؟ جواب ہے، ماں سے ڈانٹ کھانے کے خیال سے منی ڈر گئی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، چولہا جلاتے وقت گڈو کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب ہے، چولہا جلاتے وقت سارا دھواں گڈو کی ناک اور آنکھوں میں گھس گیا۔ اب اس کی اگلی مشق ہے، ان لفظوں کو پڑھیے اور مذکر مؤنث کی پہچان کر کے مثال کے مطابق نشان بنائیے۔ مذکر اور مؤنث یہاں پر 2 خانے بنے ہوئے ہیں اور بیچ میں دونوں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں پہچان کر الگ الگ کرنا ہے۔ اور اس کو پہچاننے کا، مذکر اور مؤنث الفاظ کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کو جملے میں استعمال کر کے دیکھیے۔ جب آپ اس لفظ کو جملے میں استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب یہاں پر میں نے لائنوں سے اشارہ دیا ہے کہ کون سے لفظ مذکر ہیں اور کون سے مؤنث ہیں۔ پہلے میں آپ لوگوں کو مذکر لفظ پڑھ کے سناؤں گی اور اس کے بعد مؤنث لفظ۔ تو دیکھتے ہیں، پہلا مذکر اس میں ہے دن، اس کے بعد ہے پیڑ، پھر ہے وقت، مٹھو، انڈا، برتن اور دھواں۔
اب ہم اس کے مؤنث لفظ دیکھتے ہیں. پہلا ہے اس میں پتنگ، بھوک، محنت، بات، چھٹی اور بہن. یہ اس کے مؤنث لفظ ہیں. اب اس کی اگلی مشق کی طرف چلتے ہیں. ان لفظوں کے واحد لکھیے. یہاں پر جمع الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کی ہم کو واحد لکھنی ہے. پہلا لفظ ہے اوقات، اس کا واحد ہوگا وقت. پھر ہے شکایات، اس کا واحد ہوگا شکایت. پھر ہے خیالات، خیال کا واحد ہوگا خیال. پھر ہے عادات، عادات کا واحد ہوتا ہے عادت. احساسات، اس کا واحد ہوتا ہے احساس. مشکلات، اس کا واحد ہوتا ہے مشکل. واقعات، اس کا واحد ہوتا ہے واقعہ. I hope you enjoyed this video. Thank you.